اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، آج 17 رمضان المبارک، ایک ایسی ہستی کا یوم وصال، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بانو رسول، جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیوی، آج ان کا یوم وصال ہے۔ آج ہم جناب سیدہ پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ میرے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ عبدالغفور چشتی صاحب تشریف فرما ہیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ اپنے قیمتی وقت سے آج پھر انہوں نے وقت عنایت فرمایا۔ جی السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور، آج ہم اس ہستی کا یوم وصال کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، اس ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کرنے لگے ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لاڈلی بیوی ہیں اور جس کی پاکیزگی کی گواہی خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے۔ آج ہم اس ہستی کے یوم وصال پہ کچھ اپنی بخشش کے لیے ان کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا کچھ تعارف پیش کر دیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی شان کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو ایک عظیم ہستی کی بارگاہ میں چند کلمات عقیدتاً عرض کر کے اپنی نجات کا سامان حاصل کرنے کا ایک موقع میسر فرمایا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یہ اتنی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعارف واضح ہے، اسی طرح آپ ان کی بیٹی ہیں تو آپ کا تعارف بھی عام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے جس طرح ان کی دوستی تھی، رفاقت تھی، صحبت تھی، نبی پاک کا قرب حاصل تھا اور آپ کا آنا جانا ہر وقت آپ کے گھر میں لگا رہتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی صحابہ کا تعارف ہے، اہل بیت کا تعارف ہے، تو آپ اس حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، کیونکہ آپ اس عظیم باپ کی بیٹی ہیں جسے اللہ کریم نے اس امت کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خود قرآن کے اندر ثانی فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا حضور، یہ فرمائیے، ایک ہمارے ہاں جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو اور جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی نکاح مبارک کو لے کے ایک بہت ہی غلط قسم کا تاثر دیا جاتا ہے، جس وجہ سے یہ جو لبرلزم ہے یہ اس چیز پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ وہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اس پہ ذرا واضح فرما دیں کہ جب نکاح ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب سیدہ پاک سے، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی بالکل، یہ بجا ایک سوال ہے، لیکن اس سوال سے جو ہے وہ اٹیچ ہونے سے پہلے ہم آپ کی شان کے بارے میں، جی بالکل۔ فضیلت کے بارے میں چند ایک بات عرض کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ازواج مطہرات کی شان خود اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی شان کا یہاں ذکر ہے تو اہل بیت کے اندر یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں شامل ہیں، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہاری مثل دنیا کے اندر کوئی عورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ کریم نے خود بے مثل انہیں قرار سبحان دیا ہے، اللہ، سبحان اللہ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کی شان، ان کی عظمت خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی ہے۔
لیکن جتنی بھی آپ کی وہ ازواج مطہرات ہیں ان کے اندر دو کو اللہ کریم نے بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے. وہ پہلے نمبر پر حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن سے حضور کی بے پناہ محبت تھی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے ساری زندگی آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. 25 سال کے قریب ان کے ساتھ عرصہ حیات گزارا ہے، لیکن آپ نے دوسری شادی نہیں فرمائی. تو دوسرے نمبر پر یہ حضرت سیدہ طاہرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات ہے. بعض محدثین نے بزرگان دین نے ان کو پہلے نمبر پر بیان کیا ہے کہ ان کی فضیلت، لیکن جو اجماعی اور مجموعی طور پر جو بات اور عقیدہ ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ وہ پہلے نمبر پر فضیلت والی اور دوسرے نمبر پر. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کی شان عظمت کے حوالے سے بہت سارے آپ نے زبان اقدس سے ارشاد فرمائے ہیں. ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخاری شریف مسلم شریف کے اندر دونوں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مردوں کے اندر بہت سارے ایسے مرد ہیں کہ جو کامل ہوئے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کاملیت کا درجہ عطا فرمایا ہے، لیکن عورتوں کے اندر ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسرے نمبر پر حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ محترمہ، اللہ کریم نے ان کو عورتوں کے اندر کاملیت کا درجہ عطا فرمایا ہے. لیکن آقا کریم نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا لیکن جو میری عائشہ ہے اللہ کریم نے اسے عورتوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جس طرح کھانوں کے اندر سرید کو فضیلت عطا فرمائی ہے. سرید جو کھانا ہے نا، یہ عربوں کے اندر اس کی بڑی ایک فضیلت ہے اور اسے سب سے کھانوں کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے. تو سرید کو جس طرح سارے کھانوں کے اوپر ہے، اسی طرح عائشہ کو ساری عورتوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے. ایسی بہت ساری، جس طرح کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ آقا کریم سے سوال ہوا کہ آپ عورتوں میں سے یا مطلق سوال ہوا کہ آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ سے. پھر عرض کی گئی کہ مردوں میں سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے شوہر سے. اسی طرح کی ایک سیم روایت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوبہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. پھر عرض کی گئی کہ مردوں میں سے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے باپ ابو بکر. یہ جو سوال تھا یہ بیویوں میں سے تھا یا تمام عورتوں میں سے تھا؟ نہیں، مطلق تمام عورتوں میں سے. ٹھیک تمام عورتوں میں سے، کیونکہ یہاں تو بیوی کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تمام عورتوں کے بارے میں یہ وہ ساری فضیلتیں ہیں نا جو جزوی طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کریم اکثر بیان فرماتے رہتے ہیں. پھر بعد میں ایک ساری فضیلتوں کو اکٹھا کر کے پھر وہ درجہ بندی ہوتی ہے. تو عرض میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کا تقابل نہیں کراتے. اچھا حضور، یہ بات اب نکل پڑی ہے تو ہم کیوں نہ ہمارے ممبروں پہ یہ درس دیا جائے، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کی شان وراء الورا ہے، بجائے تقابل کرنے کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے صرف ان کا ادب حیا کریں. ام المومنین ہیں ہماری ماں کا گستاخ جو ہو گیا تو وہ تو رد ہو گیا، اور جو ہماری وہ مائیں جن کی وجہ سے ہماری ماؤں کو درجے ملے ہیں، ہماری ماؤں کو ایک شان و عظمت ملی ہے. اصل دین ہے ہی یہی. میں اسی سے آگے آپ کا وہ دوسرا سوال بھی اٹیچ کرتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ درس دینا چاہیے اور تقابل آپس میں نہیں کرنا چاہیے. جس طرح کہ ایک میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی کہ فضیلت والی حدیث حضرت مائی صاحبہ فاطمہ الزہراء کے بارے میں بھی ہے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح جس طرح کہ عام بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نکاح اللہ کریم نے عرش کے اوپر حضرت مولا علی سے کیا ہے. سیم اسی طرح کی روایت حضرت عائشہ کا نکاح بھی اللہ کریم نے خود طے فرمایا ہے.
بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس ایک ریشمی کپڑا رومال لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے میری بارگاہ میں پیش کیا، تو میں نے وہ کھولا تو اس میں دیکھا کہ اس میں حضرت عائشہ کی تصویر تھی، اور مجھے کہا گیا کہ اللہ کریم نے اس کو آپ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیوی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، تو فضیلت یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، بے شک، ٹھیک ہے، تقابل تو ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم تقابل کریں، کیا بات، تو اس لیے ہر ایک کا احترام کرنا، بے شک، ادب کرنا بے شک، اور ان سے پیار کرنا یہی ہمارے ایمان بے کی شک، علامت بے ہے، اور اسی کے اندر نجات ہے۔ بے شک، اگر ہم تقابل کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کے اندر نجات نہیں ہے، وہ ہم ایک دوسرے راستے کے اوپر چل پڑیں گے۔ بے شک، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ یوں سمجھیں کہ اللہ کریم نے خود اپنی مشیت کے تحت آقا کریم کے نکاح کے اندر سبحان دی اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت خولہ بنت حکیم ایک صحابیہ ہیں، ٹھیک، انہوں نے جب دیکھا کہ آقا کریم ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹھیک، تو آپ نے فرمایا کہ کس سے کروں، کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ دو نام بتائے، ٹھیک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سودا جو ہیں وہ اس وقت آپ کے لیے جو بیوی جس حال کے اندر آپ کو چاہیے تھی وہ اس کے لیے موزوں تھی، ٹھیک، کیونکہ ان کی عمر مبارک 50 سال کے قریب تھی، ٹھیک، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ٹھیک، اور انہیں پھر اپنے گھر میں بیوی بنا کر لے بھی آئے، رخصتی بھی ان کی ہو گئی، ٹھیک، تو انہوں نے وہ ساری ذمہ داریاں خود سنبھال لیں۔ لیکن جو خاص بات آپ نے سوال کیا تھا عمر کے حوالے سے، تو حضرت عائشہ کے گھر جا کر جب حضرت خولہ نے بات کی ٹھیک، تو آپ کی اماں جان کہنے لگی کہ ہم نے تو ان کی پہلے منگنی کر رکھی ہے، ٹھیک، لیکن جب سے ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو جہاں ہم نے ان کا رشتہ طے کیا ہے تو وہ ہمیں اب بے دین سمجھ کر ان کے نزدیک، کیونکہ ہم نے ان کا مذہب چھوڑ دیا ہے جی، تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ اب رخصتی نہیں کر رہے، ٹھیک، نہ ہی وہ آپ کو لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک، تو اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ وہاں گئے، ٹھیک، ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھ کے پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی، ٹھیک، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف نکاح فرمایا اور رخصتی آپ کی ہجرت مدینہ کے 2 سال بعد مدینہ شریف آ کر ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات جو ہے وہ ایک درس دیتی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جس بچی کا پہلے منگنی ہو چکی ہو، وہ سارا کچھ طے ہو چکا ہو، ٹھیک، کیا اس کی عمر اس وقت 6 سال ہوگی بالکل بھی نہیں، یا اس وقت اس کی عمر 9 سال ہوگی؟ بالکل بھی نہیں، جس کی منگنی ہو چکی ہے، وہ رشتہ طے ہو چکا ہے، والدین انتظار میں ہے کہ اس کا ہم جو ہے وہ نکاح کر کے اسے رخصت کریں، کیا جائے، تو وہ 6 سال اس کی عمر ہوگی یا 9 سال کی ہوگی؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، پہلے منگنی بھی طے ہے، آپ کے والدین انتظار میں ہے کہ کب رخصتی ہو، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، تو آپ کی وہ اس عمر سے وہ عمر ملتی ہے کہ والدین آپ کے جو ہیں وہ انتظار میں ہے۔ 6 سال، دوسری بات یہ کہ حضرت خولہ نے دیکھا کہ آقا پریشان ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، گھر میں بچیاں موجود ہیں، چھوٹی ہیں وہ، تو کیا ایک اور بچی آپ کو لانے کے لیے رغبت دلائیں گے، توجہ دلائیں گے کہ ایک اور بچی اپنے گھر میں لے آؤ؟ ٹھیک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، کہ 6 سال کی وہ بچی ہے تو آپ اسے بھی اپنے گھر میں لے آئیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کرینہ ہے کہ یہ اس سے ٹیلی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو اتھینٹک دلیل علماء کرام دیتے ہیں صحیح، کہ آپ کی بڑی بہن جن کا نام نامی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، تو وہ آپ کی بڑی بہن ہے، تو اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ وہ آپ سے عمر میں 10 سال بڑی تھیں، ٹھیک، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ سے حضرت اسماء 10 سال بڑی ہیں، یہ ایک تاریخ کی کتاب نہیں، کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، ٹھیک، اور علماء نے تصریحاً یہ بات بیان فرمائی ہے صحیح، کہ وہ 10 سال آپ سے بڑی تھیں اور ان کا وصال
73 ہجری کو ہوا ہے، 73 ہجری کو، ٹھیک اور ان کی عمر مبارک 100 سال تھی، 100 سال کی عمر گزار کر وہ فوت ہوئیں۔ ٹھیک اب اس سارے کرینے کو اگر جمع کیا جائے، اگر 73 ہجری کے وقت وہ 100 سال کی تھیں تو وہ جب ہجرت مدینہ ہوئی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال۔ 27 سال 27 اور 73 وہ ملا کر 100 بنتے 100 ہیں۔ بنتا ہے۔ جب وہ 27 سال کی ہیں تو وہ 10 سال حضرت عائشہ سے بڑی ہیں، ٹھیک تو ان کی حضرت عائشہ کی عمر کتنی بن گئی؟ 17 سال 17 سال بن گئی۔ ٹھیک ہو یہ تو نکاح کے وقت رخصتی 2 سال بعد 2 سال ہوئی ہے، بعد ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ 19 ٹھیک ہو تو جب ہجرت مدینہ ہوئی اس سے 2 سال بعد آپ کی رخصتی کو لیا جائے تو آپ کی عمر مبارک 19 سال بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ کچھ آپ کی شان میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے اصل میں، اور اسے لے کے کچھ کس طرح کے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جناب سیدہ پاک کی شان تو یہ ہے، آپ کی پاکیزگی اور تقدیس اس حد تک ہے کہ گواہ اس کا خود رب تعالیٰ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کا ذکر کر دیا، وہ تھوڑا سا آپ ناظرین کو بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے کے اوپر تشریف لے گئے، اور یہ واحد ایک غزوہ تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت منافقین بھی شامل تھے اس کے اندر۔ تو جب اس غزوے سے واپس آ رہے تھے تو اس غزوے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ بھی وہ ساتھ تشریف فرما تھی۔ واپسی آتے ہوئے نبی پاک نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنی سواری سے، آپ کی سواری پر ایک صحابی مقرر تھے، تو وہ جب آپ سوار ہونے لگتی تو وہ دور ہٹ کر بیٹھ جاتے، جب آپ سوار ہو جاتی تو وہ آپ کو لے کر وہ قافلے کے ساتھ چل پڑتا۔ آپ کے لیے وہ مخمل پردے دار جو ہے وہ سارا کچھ وہ موجود تھا۔ تو لیکن ایسا ہوا کہ آپ جو ہے وہ اس مخمل سے اتری اور قضائے حاجت کے لیے دور چلی گئی۔ ٹھیک نبی پاک نے چلنے کا حکم فرما دیا، ٹھیک تو اس صحابی نے اس مخمل کو اٹھایا اور سواری کے اوپر رکھا، کیونکہ آپ کی جو ہے وہ جسامت کا وزن بہت تھوڑا تھا، اس سے محسوس بھی نہ ہوا کہ آپ اندر ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے اس نے وہ مخمل اوپر رکھا اور اونٹ لے کر وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ٹھیک تو آپ جب واپس آئیں تو واپس قضائے حاجت سے واپس آئیں تو آپ کے گلے میں ایک ہار تھا، تو وہ ہار کہیں راستے میں گر گیا، تو آپ پھر اسے تلاش کرنے کے لیے پھر واپس چلی گئیں، تو اسے تلاش کر کے جب آئیں تو آگے قافلہ جا چکا تھا۔ آپ اسی جگہ پر بیٹھ گئیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حکیم اور دانائی کے اس اعلیٰ درجے کے اوپر فائز تھے۔ آپ نے ہر قافلے کے پیچھے ایک بندے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہوتی تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جائے تو وہ پیچھے وہ ساری جگہ پر چکر لگاتا، اگر کوئی کسی کی چیز رہ گئی ہے یا کوئی معاملہ ہے تو وہ سارا دیکھ کر پھر بعد میں آ کر قافلے میں شامل ہوتا۔ تو وہ صحابی جب آئے انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اپنا اونٹ بٹھا دیا، دور جا کر کھڑے ہو گئے اور آپ کو سوار کر کے وہ قافلے کے اندر جا ملے۔ تو یہ بات جب منافقوں کو پتہ چلی، وہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ وہ سارے موجود تھے، انہیں تو پہلے ہی جو ہے وہ اندر سے بغض تھا، تو انہوں نے اس بات کو ایسا رنگ دیا کہ وہ بات بہتان تک جا پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب باعصمت نہیں رہیں، انہوں نے ایسی بہتان ترازی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اور اس چونکہ وہ ایک اثر و رسوخ والا بندہ تھا، منافقین تو اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن چند 9 مسلمان جو ہیں وہ بھی اس پراپوگنڈے کے اندر شامل ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ کو یہ خبر ہوئی، لیکن آپ یہ ساری باتیں جتنی بھی ہوتی رہیں آپ نے ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں فرمایا، خاموش رہے، جو بھی کوئی کہتا سن کر خاموش ہو جاتے، لیکن دن بدن جو ہے وہ یہ بات بڑھتی گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو یہ بات پتہ چلی تو آپ پریشان ہوئیں اور
آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنے والدین کے گھر میں چلی جاؤں، تو اب وہاں تشریف لے گئیں۔ تو منافقوں نے حد درجہ اس بہتان کو اتنا مشہور کیا اللہ اکبر، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دے کر، حضرت عائشہ کو ایذا دے کر، باقی سارے تو اپنی جو ہے وہ جہنم کا سامان وہ کرتے رہے۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں حد سے بڑھ گئیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ سارا کچھ سن کر آپ کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اہل کے بارے میں، اپنی زوجہ کے بارے میں سوائے بھلائی اور خیر کے کچھ نہیں سبحان جانتا، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت اتنی تھی۔ بے شک وہ تو ہے نا کہ پھر اس کے بعد نبی تو بہت سانس بھی اللہ کی مرضی سے ہی لیتے ہیں، جی تو ظاہری بالکل، بات ہے وہ تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا وہ ایک خاص حکمت تھی، ٹھیک، تو آپ نے صرف اتنا کہا۔ صحابہ سے بھی آپ نے مشورے لے، انہوں نے اپنی رائے دی، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ کریم نے پھر جب وہ سارا معاملہ جو اللہ کریم نے جس حکمت کے تحت یہ معاملہ ہوا تھا وہ ساری جب حکمت پوری ہو گئی تو پھر اللہ کریم نے سورہ نور کی 18 آیات آپ کی برات کے اندر نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہاں پر مفسرین نے بڑی عجیب عجیب باتیں نقل فرمائی ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی تہمت لگی تھی کہ جب وہ بغیر شادی کے بچہ لے کر قوم کے پاس آئیں تو قوم نے اس کو قبول نہیں کیا اور تہمت لگانا شروع کر دی، تو اللہ کریم نے وہاں جو ہے وہ ان کے بچے سے جو ہے وہ گواہی دلائی سبحان اللہ، کہ وہ برات کا اعلان کرے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو وہاں پر بھی موجود ایک بچے سے اللہ گواہی دلائی کہ وہ ان کی برات کا اعلان کرے، اور اس نے کیا بھی۔ بے شک اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن اللہ کریم خود کہیں بھی نہیں اللہ بولا۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی شان ہے یا آپ کے اہل بیت گھر والوں کی شان ہے کہ جس طرح آقا کریم پر کافروں نے ہر وقت جو ہے وہ تانے اعتراض کیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے حبیب تو نے خود نہیں بولنا، جواب میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر، ابو لہب نے کہا تھا تو سورہ تبت یدا نازل کر کے اللہ نے خود جواب دیا۔ اس تو یہاں پر بھی اللہ کریم نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ بعد میں آنے والے آپ کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی حدیث جو ہے اس میں کیڑے نکال کر کہہ دیں گے کہ یہ موضوع ہے، یہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے۔ بالکل، تو میں قیامت تک کے لیے جو ہے وہ اس برات کا اعلان خود اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ کریم نے قرآن کے اندر وہ آیات نازل فرما کر یہاں پر یہ واضح کر دیا کہ جس کا ایمان سچا ہونے کا قرآن کے اوپر ہے، کیا بات، اسی طرح میری عائشہ بھی اسی طرح ہی سبحان اللہ، سچی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جس طرح قرآن سچا ہے اسی طرح عائشہ بھی پاک دامن اور سچی ہے۔ اللہ، بے شک، تو اللہ کریم نے وہ 18 آیات نازل فرما کر آپ کی برات کا اعلان بھی فرمایا۔ سبحان اللہ، جو مسلمان تھے ان کو جھڑکا بھی اللہ اکبر، کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے یہ بات سن کر فوراً کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، اللہ اکبر، یہ سارے غلط باتیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں تم نے تردید کی؟ اور دوسرے لوگوں کو پھر بعد میں آنے والوں کو بھی ایک نصیحت فرمائی، آئے تمہارا رب تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کے بعد ایسی بات تمہاری زبان پر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر ایسی بات آئی تو تم مومنین سے نکل جاؤ گے، ایسی بات نہ آنا ان کن تم مومنین، یہی تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ آخر پر اگر وصال کے حوالے سے یا آپ کی فضیلت کے حوالے سے میں ایک خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے 9 ایک روایت کے اندر ہے اور ایک روایت کے اندر کم کے بھی تعداد بیان ہے کہ اللہ کریم نے مجھے 9 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی ہیں سبحان اللہ، کہ جو اور کسی بھی ازواج مطہرات میں کسی بیوی کو حاصل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ٹھیک ہے، اور آپ نے خود اپنی زبان سے بیان فرمایا کہ
ساری ازواج مطہرات کے اندر جس عورت سے کنواری ہوتے ہوئے آپ نے شادی فرمائی وہ میری ذات ہے، ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلت، لیکن ایک فضیلت، وہ فضیلت یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا تو آپ کے حجرہ مبارکہ کی وہاں جو ہے وہ انتخاب ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو حضرت عائشہ بڑے فخر سے یہ بیان کرتی تھیں کہ آقا کریم کا جب وصال ہوا تو آپ کا سر انور میری گود کے اندر اللہ، تھا سبحان اللہ، سبحان اور آپ، میرے سینے سے لگ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اور آپ نے میری گود کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری فرمائی۔ اللہ تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس جگہ مزار اقدس بنا، آج جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کائنات تڑپتی ہے، اللہ اکبر، ولی غوث کتب جتنے جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک لمحہ ایک نظر بار کے اسے دیکھ ہی لے، بے شک، ٹھیک ہے، وہ کون سا مزار ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، وہیں آپ کا وہ مزار بنا، اور وہی جگہ عرش سے بھی اعلیٰ بنی، کعبے سے بھی اعلیٰ بنی، اور یہ کتنی آپ کی وہ فضیلت ہے کہ جس کی زیارت کے لیے صحیح حدیث پاک ہے کہ 70,000 فرشتے صبح کے وقت آتے ہیں، 70,000 شام کے وقت آتے ہیں، قیامت کے وقت آقا کریم جب اٹھیں گے تو 70,000 وہ آخری جو گروہ فرشتوں کا ہوگا اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو یہ وہ فضیلت ہے جو جس کا انکار کرنا جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ 12 بجے کوئی سورج چڑھا ہوا ہو تو اس کو دیکھ کر کوئی انکار کرے کہ یہ سورج ہے ہی نہیں ہے۔ یہ سورج کی طرح واضح باتیں ہیں، لیکن یہ بس حسد لے لیں، بغض لے لیں، بد نصیبی لے لیں کہ جو ہمیں ایسی باتیں ماننے سے جو ہے وہ دور رکھتی ہے، لیکن ان کی فضیلت، ان کی عظمت جو ہے وہ بہت واضح ہے، سورج کی طرح واضح ہے، اور اسے ماننا ہی ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، میں اس میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ جو واقعہ میں نے چھیڑا سورہ نور والا، وہ صرف اور صرف اس لیے چھیڑا کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے، جو جہاں تک بات نہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کے لوگ اس کے برعکس باتیں کر رہے ہیں۔ میں جب یہ بات سن رہا تھا میرے اندر ایک کچھ عجیب سا چل رہا تھا، اور نظریں بھی میری جھکی ہوئی تھی کہ کیا میں یہ غلط تو نہیں کر رہا کہ آپ کے کردار پہ کوئی انگلی تو نہیں اٹھا رہا، لیکن نہیں، میری نیت الحمدللہ یہ تھی کہ جو اصل بات ہے وہ ناظرین تک پہنچے، کیونکہ جو حلالی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماؤں کے بارے میں غلط باتیں سن نہیں سکتی۔ آخر پر ایک دو باتیں، جی بسم اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حضرت مائی صاحبہ سے پیار اور سبحان محبت، اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے درمیان میں ایک سوال کیا بھی تھا کہ ان سے حدیثیں بھی بہت ساری، تقریباً 2200 سے زیادہ حدیث ان سے مروی ہیں، اور تقریباً 8000 صحابہ اور صحابیات جو ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں، جو ان سے مسائل سیکھنے والے، اور ان سے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک خاص جنگ بھی ہوئی، لیکن ادھر ہم جانا نہیں چاہتے، تو اس حوالے سے دیکھیں یا عام حالت کو دیکھیں تو ان کا اتنا پیار تھا، اور وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی ایمانی ماں سمجھتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح ہم اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایماندار تھے، تو ان کے لیے بھی قرآن کا حکم اتنا ہی ہے، تو وہ اپنی بالکل ایمانی ماں سمجھتے تھے۔ اور جب بھی ان کی بارگاہ میں حضرت مائی صاحبہ کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے بڑے اچھے جو ہے وہ کمنٹ صاحب کہتے ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تذکرہ خیر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو، وہ تو نبی پاک کی خلیلہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلیل ایسے بندے کو کہتے ہیں نا کہ جو سب سے زیادہ دلی طور پر پیارا ہو، تو وہ نبی پاک کی خلیلہ ہیں، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ وہ تو جس طرح یہاں حضور کی بیوی ہیں اسی طرح معاشر کے میدان میں بھی حضور کی بیوی ہوں گی۔ ایسے ایسے جملے آپ سے حیران کر دینے والے مروی ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، اور یہ وہ موقع تھا جب جنگ جمل ہوئی تھی،
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے اندر عورت خلیفہ ہو سکتی ٹھیک، تو وہ ام عائشہ نے ہونا اللہ تھا. اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت علی کا ارشاد سبحان گرامی اللہ، ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، کیا بات. اتنا پیار تھا آپس کے اندر. اسی طرح حضرت مائی صاحبہ کا بھی پیار محبت. اور آخر پر میں اسی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں. حضرت مائی صاحبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا، پاس حضرت سیدہ عائشہ بھی تشریف فرما تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، کیا تم اس سے پیار نہیں کرتی جس سے میں پیار کرتا ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہوں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، اگر آپ پیار جس سے کرتے ہیں تو میں اس سے کیوں پیار نہیں کروں گی؟ تو آپ نے فرمایا اس عائشہ سے پیار کر. سبحان اللہ، یہ آقا کریم کا حکم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے پیار ہی کرنے کی توفیق عطا آمین جی، فرمائے. آمین. اسی پیار کے اوپر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے آمین، آمین. اور اسی پیار کے سائے میں ہمیں جنت کے اندر جگہ بھی عطا فرمائے. آمین. اس پروگرام کا اختتام ان الفاظ پہ کرتا ہوں کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، دنیا میں کوئی تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خود خالق دو جہاں عائشہ، اور سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.